बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद है सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, सबसे पहले जिक्र करेंगे काबीना का इजलास, उसमें होने वाले फैसले, और उसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वज़ीर तवानाई हमाद अजहर के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। इसके साथ साथ हम बात करेंगे मरीम नवाज़ ने नैब को और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ ये गुफ्तगू हुई थी, नूर आलम खान जो PTI के रुकन असम्बली हैं, उनके शोकॉज़ नोटिस के हवाले से उनको बाकायदा शोकॉज़ नोटिस जारी कर दिया गया है। और खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि उसके सदर हैं परवेज़ खटक साहब, वो बाकायदा तौर पर उन्होंने शोकॉज़ नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है। और जो पार्टी आइन है उसके तहत उन्होंने कहा है कि 7 दिन के अंदर वो जवाब जमा करवाएं, वरना कार्रवाई होगी। इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद जो कि इस मुल्क का दारुल हुकूमत है, उसका एक अहम इलाका है कराची कंपनी, जिसके जिलानी चौक पर पुलिस पर फायरिंग की गई है दहशत गर्दों की जानिब से, और एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुआ है, 2 ज़ख्मी हुए हैं। जवाबी फायरिंग भी की गई, 2 दहशत गर्द भी मारे गए। तो इस हवाले से बात करेंगे कि इस्लामाबाद जो है वहाँ पे पुलिस पर दहशत गर्दी का ये वाक़या किया गया है। इस पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद के भी बयानात सामने आए हैं। जातरी साहब, सबसे पहले तो काबीना का जिक्र करें। आपके इल्म में है ओमिक्रॉन की जो सूरत हाल है, कोरोना वायरस की सूरत हाल है, वो बिगड़ रही है, उस पर भी बात की गई, दीगर अहम मौज़ूआत के हवाले से भी बात की गई। लेकिन एक बड़ा मामला मईशत है इस मुल्क का, जिस पे बार बार आज पहले तो आपके इल्म में होगा वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो वज़रा पे उन्होंने नाराज़ हो गए एक मरतबा, फिर वही मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वज़रा जो हैं उन्होंने जवाब में कहा जी ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करते, और ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो सारे नाअहल हैं, और कुछ तजावीज़ दी गई कि निजी शोबे से कुछ हाइब्रिड सिस्टम के तहत जो है वो ब्यूरोक्रेट्स लाए जाएं और जो है ना वो कारकर्दगी को बेहतर किया जाए। तो वज़रा आज ब्यूरोक्रेट्स पर बरस पड़े हैं वज़ीर आज़म के सामने। आज कैबिनेट ने एक जो मंजूरी दी है वो यही दी है कि जनाब अब जो प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर है वो पहले सेक्रेटरी होता है, ठीक है जी। तमाम वजारत के मामलात, तमाम जो चीज़ें होती हैं वो सेक्रेटरी के ज़िम्मे होती हैं। आज फवाद चौधरी साहब ने ये बताया है कि वो उसके तहत अब एक अप्रूवल दे दी गई है, अब नए लोग वहाँ लाए जाएंगे सेक्रेटरी के तौर पर। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि अगर अगर आपने लोगों की तरबियत करनी है, आप लोगों को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आप दुनिया में कहीं से मॉडल लें। मुझे एक दफ़ा PTI के भी रहनुमा हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने पीपल्स पार्टी में गुजारी, डॉक्टर इसरार शाह, उन्होंने कहा कि इनकलाब ईरान के बाद मैं ईरान गया तो ईरान में एक मिनिस्टर था, एक डिप्टी मिनिस्टर था। वो डिप्टी मिनिस्टर जो था वो नौजवान लड़का था जिनको ग्रूम करने के लिए रखा गया था कि वो ग्रूम हों, वो सीखें हुकूमती मामलात कैसे चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने 3 साल में कोई मॉडल नहीं दिया, कोई नौजवान तैयार नहीं किए। अब सारे का सारा मलबा तमाम मिनिस्टर, तमाम हुकूमती ब्यूरोक्रेट्स पर डाल रहे हैं। देखें, ब्यूरोक्रेट्स भी उस वक्त काम करते हैं ना जब ऊपर मिनिस्टर काम करने वाला हो। बिल्कुल पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं मीर बास खान खैतनान, वो F के बंदयाल बहुत बड़े सेक्रेटरी थे और बड़े दबंग सेक्रेटरी थे। वो उनके साथ काम किया और एक दफ़ा उलझ गए। उन्होंने कहा ये इस तरह नहीं होगा काम, मैं मिनिस्टर हूँ। क्योंकि मिनिस्टर काम करने वाला था, उसको पता था कि सेक्रेटरी जितना मर्जी ताकतवर हो, लेकिन अगर मिनिस्टर को काम समझ है उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि मिनिस्टर को पता होना चाहिए, यहाँ मिनिस्टर को पता होना चाहिए कि क्या काम करना है और किस तरह करना है। सही। अब आप आखिरी टाइम आपके पास आ गया है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, 1.5 साल आपके पास हैं, उसमें आप अपने दोस्तों को ले आए, सेक्रेटरी भी ले आए। पहले जो इतने सारे दोस्त लगाए वो जो थे नदीम बाबर साहब थे, वो ताबिश गौहर साहब थे, आप हफीज़ शेख साहब थे, वो एक ज़फ़र मिर्ज़ा साहब थे जो हेल्थ के एडवाइज़र लगे हुए थे, इसी तरह के और कई दर्जनों के नाम। वो किधर गए? उनकी क्या परफॉर्मेंस थी? कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। सही। इनके पास बहुत मैच्योर लोग मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको ज़िम्मेदारियाँ नहीं दी गई। ज़िम्मेदारियाँ क्यों नहीं दी गई? कि यहाँ एक खुशामती जो है ना हमारी सियासत में, वो किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, खुशामतियों का एक ग्रुप होता है जो आगे आ जाता है। उसी तरह जिस तरह जब से पाकिस्तान बना, जो ख़ानदान अंग्रेज़ों के साथ उस वक्त हुकूमत में थे,
ان کے آج پوترے پڑپوترے جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں. بالکل صحیح. اور وہ پاکستان جب سے بنا وہ جناب قائد اعظم حضرت قائد اعظم کے ساتھ بھی تھے, پھر اس کے بعد لیاقت علی خان کے ساتھ بھی تھے, پھر اس کے بعد ایوب خان کے ساتھ بھی تھے, بھٹو صاحب کے ساتھ بھی تھے, اور آج جناب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں. اسی طرح یہ جو ہے نا کوئی سیکھنے کا عمل ہونا چاہیے کہ سیکھنا کیا ہے. نہیں, یہ اب سکھانے کا یا سیکھنے سکھانے کا ٹائم نہیں گزر ہے. گیا اور دوسرا یہ ملبہ ڈالنے والی اب تو بات ہو گئی نا. اب جب وزراء سے پوچھا جاتا ہے آپ کی کارکردگی کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی ٹیکنوکریٹس نہ آئے ہیں. آج تو یہی کچھ ہوا نا, بیوروکریٹس کا وہ ذکر کر رہے ہیں. آج انہوں نے یہ کہا کہ جناب کمیٹیز میں ان کو نہیں آنا چاہیے جن کا جو انٹرسٹ کنفلکٹ ہو جائے, کہ جناب وہ کمیونیکیشن میں سارے ٹھیکیدار آ جاتے ہیں, جو ٹھیکیدار ہیں بڑے بڑے وہ کمیونیکیشن کی کمیٹی میں آ جاتے ہیں. کیا کمیونیکیشن منسٹری میں جو کچھ ہو رہا تھا اس پر ہم آئندہ دنوں ایک پروگرام کریں گے اور بتائیں گے کہ کمیونیکیشن منسٹری میں کیا ہو رہا تھا اور وہ جو ٹھیکیدار ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے جی. تو یہ اب ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, اب ان کے پاس کچھ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, نہ یہ کوئی ڈیلیور کر سکتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. ادھر سے اپوزیشن جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے آ رہی ہے, اور وہ اس کا دن بدن جو اپوزیشن کا رویہ ہے وہ 3 سال پہلے والا نہیں ہے. 3 سال پہلے جو ہے وہ اپوزیشن سہمی ہوئی تھی, گھبرائے ہوئے تھے. اب انہوں نے جیلیں بھی بھگت لی, مقدمے بھی بھگت لیے, سارے مسئلے مسائل ان کے جو ہے نا وہ اسی طرح چلتے رہے ان کے ساتھ. اب وہ اگریسو ہو رہے ہیں. اور سارے اپوزیشن جس طرح آج مریم نواز بولی ہیں اور باقی اپوزیشن جس طرح بول رہی ہے, بلاول بھٹو بولے ہیں, اب اپوزیشن جو ہے وہ گھیراؤ کر رہی ہے حکومت کا. حکومت کے پاس اس گھیراؤ سے نکلنے کے لیے کوئی فارمولہ نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے. ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں یہ, اور ریاست مدینہ اور مذہب کا استعمال جتنا اس 3 سالوں میں ہوا ہے, آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بڑی ہماری بدقسمتی ہے جی کہ ایک دفعہ پہلے بھٹو صاحب کے خلاف نظام مصطفیٰ کی تحریک چلائی گئی. نظام مصطفیٰ, بڑے لوگ خوش ہوئے جی کہ نظام مصطفیٰ آ رہا ہے. جیسے ہی بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوئی, وہ نظام مصطفیٰ والے 70% لوگ جو ہیں وہ جا کے ضیاء الحق کی مجلس شورا میں مل گئے, اور پھر نظام مصطفیٰ ان کا منزل مل گئی, اور وہ پھر 10 سال ضیاء الحق نے اس ملک کے ساتھ, اس سماج کے ساتھ جو کچھ کیا اس کے تباہ کن نتائج آ جا رہے ہیں. اچھا, اب اسی میں جی بالکل صحیح ہے, یہ آپ نے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بات کی ہے. اب اس میں ایک تو یہ ہے کہ جناب وہ چلیں آپ بیوروکریٹس پہ ڈال دیں, حالانکہ ایک سسٹم پہلے سے موجود ہے. ٹیکنوکریٹس کیوں لائے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں چیزوں کو, وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, اس جس شعبے میں ان کو لایا جاتا ہے اس سے بنیادی طور پر ان کو تجربہ ہوتا ہے, اور وہ پھر بیوروکریٹس کو بہتر انداز میں ڈیل کر سکتے ہیں. تو وہ تو پہلے سے موجود ہے, یہ نیا سسٹم کیا کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے جناب ملک میں پہلا سال ہے جب گردشی قرضہ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے اور کھاد جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے, تو بڑی خوشخبریاں آج سنائی گئی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آج بھی جو سرائکی وسیب ہے, بہاول نگر ہے, بہاول پور ہے, حاصل پور ہے, یہ پروگرام جب میں نے ان کی دیکھی, فواد چودھری صاحب کی ایک بہت خوبصورت پریس کانفرنس, تو میں نے وہاں پر لوگوں سے رابطے کیے. آج بھی ان علاقوں میں کھاد نہیں مل رہی, لوگ بلیک کھاد لے رہے ہیں اور بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے. لوگ مشتعل ہو رہے ہیں, لوگ آفیسرز پر اٹیک کر رہے ہیں, ڈیلرز پر اٹیک کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی میں کوئی کاروبار نہیں کرتا. اس دن انہوں نے پرویز خٹک صاحب کو بھی یہ کہا کہ میرے کوئی کارخانے نہیں ہیں. کاروبار کرنے والا آدمی جو وہ چیزیں سمجھتا ہے, جو مطلب زرداری صاحب ہیں نا, آصف زرداری صاحب, وہ سمجھتے ہیں کہ زراعت کو, کیونکہ خود ذمہ دار ہیں, ان کو پتہ ہے کہ زراعت میں کیا کیا مشکلات ہیں اور کس طرح کرنی ہے. میاں صاحب خود انڈسٹری چلاتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ تاجروں کے کیا مسائل ہیں. یہ جو کوئی کاروبار نہیں کرتے, اور آپ دیکھیں مطلب یہ نہ سر نہ کھاد مل رہی ہے اور کسان بڑے پریشان ہیں. اور مجھے تو سچی بات یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگلی دفعہ آٹا اور گندم لینے کے لیے بھی لوگوں کو لائن میں لگنا پڑے. بالکل, یہ صورتحال. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ آپ اپوزیشن کا ذکر کر رہے تھے, مریم نواز صاحبہ, تو دور کی بات, خود اپنی صفوں میں جو انتشار کی صورتحال ہے اس کا بھی ذکر کریں گے. ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو اپوزیشن کے حوالے سے بھی تنقید کی گئی, کابینہ کے بریفنگ کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے گفتگو کی ہے, تو اس کا ذکر کریں گے. اور اس حوالے سے سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج مریم نواز صاحبہ نے جواب دیا ہے عمران خان صاحب کو, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو فواد چودھری صاحب نے بھی جواب دیا ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا ہے وہ بھی سنائیے, اور فواد چودھری صاحب کا جواب بھی سنا دیں پروڈیوسر صاحب. آج بھی لوگ اس سارے پروپیگنڈا کے باوجود اگر نواز شریف پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں, مسلم لیگ نون پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں, تو عمران خان صاحب کو
अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर लेना चाहिए। मरियम के वो भी लगा दिया करें ना, 31 दिसंबर को हम जनवरी में चले जाएंगे, 12 अक्टूबर को हम फलाने दिन चला जाएंगे, वो फलाने दिन चले जाएंगे। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। अच्छा, अब सजाद साहब आपने ये गुफ्तगू सुनी है, मरियम नवाज साहबा ये बात कर रही हैं कि जनाब वो वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफ़ी है उसमें वो पानी भर के डूब मरना चाहिए, और फिर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि बच्चे हंसते हैं। वैसे तो हम आम तौर पे कहते थे कि इस लेवल की गुफ्तगू सियासत में नहीं होनी चाहिए, मगर आज मरियम नवाज साहबा का आपने बॉडी लैंग्वेज देखी और गुफ्तगू सुनी, और फवाद चौधरी साहब की बॉडी लैंग्वेज भी आपके सामने है, क्या कुछ इस वक्त क्या खिचड़ी बन रही है, क्या सूरत हाल है? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि अपोजिशन को ये बातें पता चल गई हैं कि मामलात इनके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, चीज़ें इनसे बेहतर नहीं हो रही, मुआशी पॉलिसी बेहतर नहीं हो रही, गुर्बत में इजाफ़ा हो रहा है, कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, और करप्शन पहले से ज़्यादा हो रही है। ठीक है, आप यकीन माने कि जो काम पिछली हुकूमतों में 5,000 में होता था, अभी वो 20,000 में हो रहा है। सही। उसी तरह करप्शन है। अच्छा। वो भी नहीं ये कंट्रोल कर सके, और ये करप्शन के नारे पे आए थे। अपोजिशन को ये पता है कि इनका टाइम अब करीब आ रहा है, इसलिए अपोजिशन का जो ज़्यादा से ज़्यादा अब आप देखें अंदाज़ है वो अग्रेसिव होता जा रहा है। अपोजिशन इस किस्म की बातें कर रही, हुकूमत, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को अपोजिशन के उन पॉइंट्स का जवाब देना चाहिए। हुकूमत को वो बताना चाहिए कि जनाब ये अपोजिशन वाले कह रहे हैं, असल में ये नहीं है, अब सूरत हाल ये है। आज बहुत डिटेल से जो है वो हमाद अज़हर साहब ने हुकूमत की बताई कि जी हम ये करने जा रहे हैं, ये चीज़ गवर्नर स्टेट बैंक के बारे में, जी और जी, बहुत से उन्होंने मुल्कों के कहा कि बारे वो में आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने- खुद मुख्तारी चली गई, खुद मुख्तारी में है कोई, हमारे भी वो उन्होंने असासे बहुत हुकूमत के कुछ पास कहा। रहेंगे। अब देखें, हमारे DG ISPR साहब ने ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को बार बार शाम को डिस्कस ना किया जाए। ठीक है जी, बिल्कुल हम डिस्कस नहीं करते। जब फेडरल मिनिस्टर ये कहें, जो अपना क्या नाम है वो हैं फवाद चौधरी साहब हैं, जब वो इस किस्म की बातें करेंगे, जब वज़ीर दाखिला अक्सर वज़ीर दाखिला ये बात देखें, फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि किसी से मुस्लिम लीग के 4 लोगों ने मुलाकात की, ठीक है, और वो कहते हैं कि हम मायना शरीफ ख़ानदान करने के लिए तैयार हैं। अब किसी से मुराद क्या है पाकिस्तान में? आप क्या कह रहे हैं? जब एक फेडरल मिनिस्टर ये बात कहे या इंटीरियर मिनिस्टर ये बात कहे कि उनका हाथ उनके सर पर है और हमारा हाथ उनके सर पर है, ऐसी बात करें तो फिर आप बताएं क्या करें? मीडिया वाले आप मुझे बताएं। हमें तो कह दिया जाता है हम नहीं डिस्कस करते, हम नहीं डिस्कस करते, हम तो पाबंद हैं। लेकिन ये जब फेडरल मिनिस्टर इस किस्म की बातें करेंगे तो फिर डिस्कस होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इस पे हालांकि मरियम नवाज साहबा ने, सॉरी टू कट यू, इसमें मरियम नवाज साहबा ने कुछ ज़्यादा डिटेल में फिर भी बात नहीं की। ये सवाल किया गया कि वो चारों शरीफ जो है वो माइनस हैं। लास्ट एक वीक के अंदर वज़ीर दाखिला ने 2 बार ये बात की है कि चारों शरीफ जो है वो पाकिस्तान की सियासत से माइनस हैं, और मुस्लिम लीग है मगर ये चारों शरीफ माइनस हैं। तो ये बात वो खुद रिपीट कर रहे हैं। ये जो शेख रशीद साहब है ना, ये अपने बयानबाजी की वजह से मियाँ नवाज शरीफ के भी बहुत करीब थे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में इन्होंने जो जो बातें कही हैं वो भी रिकॉर्ड पर हैं। ठीक है जी, उस वक्त ये मियाँ साहब के बहुत करीब थे, फिर उसके बाद ये मुशर्रफ के बहुत करीब हो गए अपने इन बयानबाजियों की तरह से। और जो 2008 के इलेक्शन थे उसमें शेख रशीद साहब पिंडी से 2 सीटें हार गए थे, और उसके बाद फिर टीवी चैनल्स पर बैठ के और बातें करते थे, पेशन गोइयाँ करते। कौन सी इनकी पेशन गोई साबित हुई और कौन सा इनका विजन है सियासत में? 2 सीटें आप हार गए हैं इलेक्शन से। देखें, इस मुल्क में जो लोग इलेक्शन कभी नहीं हारे उसमें मखदूम अमीन फ़हीम एक ऐसे आदमी थे जो अपनी ज़िंदगी का कोई इलेक्शन नहीं हारे। 1985 में पार्टी ने गैर जमाती इलेक्शन का जो है बाइकाट कर दिया, उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया इलेक्शन में, वरना वो शुरू से 70 वाली असम्बली से लेके और आखिरी पिछली असम्बली तक वो जनाब क्या नाम है मेंबर रहे हैं असम्बली। बिल्कुल ठीक है, वो चलते रहे हैं सारा। तो वो उनका ये जो गुफ्तगू है, ये जो बयानात हैं, वो उनकी वजह बने हैं। तो अब खान साहब की भी ज़ाहिर है कुर्बत की फिर वजह वही है, वो तो कह रहे हैं हम तो साथ खड़े हैं। वही है। मैं आज करूँ कि फेडरल मिनिस्टर्स को पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाहिए, कोई कुछ चीज़ें बतानी चाहिए, बजाय इसके कि आप मामलात को और उलझा दें और कहें जी इस तरह। अब आज उन्होंने जो बात की, जो बयान अभी आपने चलाया फेडरल मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब का, कि मरियम के बच्चे भी उनके बयानात पे हंसते हैं। भाई इस बात को कहने की क्या ज़रूरत है? आप ये बताएं कि जनाब ये 4 नाम हैं, आप तो फेडरल मिनिस्टर हैं ना, आपके तो इल्म में होगा, और वो किसी से किससे मिले हैं बताएं? शाहिद खाकान अब्बासी ने आज यही बात कही है, और ये क्लेम हमारे वज़ीर दाखिला कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी बताएं वो किससे मिले हैं? उन्होंने कहा कि सादक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनके भाई के इंतकाल पर हम फातिहा खानी करने गए थे, उनके पास तो हम गए हैं।
باقی ہم کس کو ملنے گئے ہیں آپ بتائے جائیں. تو فیڈرل منسٹر لیول سطح پہ جب اس قسم کی باتیں ہوں گی پھر میڈیا میں بھی ڈسکس ہوں گی, پھر ہمارے دوست ناراض ہوتے ہیں کہ یہ آپ ڈسکس نہ کریں وہ ڈسکس نہ کریں. جب فیڈرل منسٹر ڈسکس کریں گے تو پھر میڈیا تو ڈسکس کرے گا نا جی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس پہ آج جو بات کی مریم نواز صاحبہ نے, آج انہوں نے وہ کانفیڈنس کی میں بات کر رہا تھا, آج کچھ اور انداز میں وہ بات کری تھی. روز بروز ہم بلاول صاحب کی بات کریں یا مریم صاحبہ کو تو ان کا کانفیڈنس لیول بڑھ رہا ہے. اچھا پھر حالات بھی اس جانب ہیں. انہوں نے کہا کہ جب عدالت نیب سے ثبوت مانگتی ہے تو ثبوت تو ہے نہیں, پرفارمنس کا انہوں نے کہا پرفارمنس ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو پھر بڑھانے کی ہم کیا بات کریں. تو یہ آپ کو علم میں ہوگا ایک وقت تھا کہ جب وزیر اعظم کے یہ بیانات سامنے آتے تھے اور نیب بھی یہ کہتی تھی کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ کیسز چلائے جائیں. آج یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ نیب نے کوئی مہلت مانگی ہے. یہ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ میڈیا میں پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت زیادہ بات کی جاتی ہے, لیکن جب عدالتوں میں چیزیں جاتی ہیں تو اس وقت پھر کوئی چیز سامنے نہیں آتی. اب ایک دفعہ نہیں, صرف انفارمیشن منسٹر نہیں, سارے منسٹر, ایڈوائزر, ترجمان, فوج ظفر موج جو ہے سب بھی لگے ہوئے تھے کہ روزانہ کی بنیاد پر. آج خود نیب والوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں ٹائم دیا جائے اور ثبوت نہیں تیاری. اب آپ بتائیں جی. جب اس طرح کی بات ہوگی تو پھر اپوزیشن کیا کرے گی؟ اپوزیشن یہی کہے گی نا جو آج مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے. پھر اپوزیشن اور زیادہ اگریسو ہو جائے گی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جناب یہ تو ہمارے خلاف کیس ہے, ان کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے. تو اس پہ تو پھر میرے خیال میں ابھی چونکہ بریک کی طرف بڑھنا ہے اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. وہ پھر نور عالم خان جو ہے ان کو شو کاز جاری کیا ہے, وہ بھی کچھ گفتگو کر رہے ہیں, اس پر بھی ذکر کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم اپوزیشن کا ذکر کر رہے تھے اور جس نوعیت کی گفتگو ہو رہی ہے اس وقت ہمارے سیاسی انوائرمنٹ میں اس کا ذکر کر رہے تھے. لیکن سجاد ترین صاحب اپوزیشن تو چلو اپوزیشن رہ گئی, یہ پرویز خٹک صاحب نے شوکاز نوٹس جاری کیا نور عالم خان کو اور ان کو 7 دن کے اندر جواب جمع کروانے کی بات کی گئی ہے, اور اگر جواب جمع نہ کروایا گیا تو پھر ظاہر ہے پارٹی آئین کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی. اس پہ تو پہلے ہی نور عالم خان صاحب جو ہے وہ بیان دے چکے ہیں, تو ظاہر ہے جواب میں بھی اسی نوعیت کا بیان ہوگا. تو پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ پھر پرویز خٹک تو خود ہی اسی مہنگائی کے حوالے سے, اسی گیس کی قلت کے حوالے سے اجلاس کے اندر, پارلیمانی اجلاس کے اندر جو ہے وہ بولے. ہم نے کل بھی یہ ایشو ڈسکس کیا تھا جی. میں آپ کو عرض کروں کہ جو لوگ ووٹ لے کے آتے ہیں نا, جیسے نور عالم خان بھی ووٹ لے کے آئے, ان کو عوام پوچھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹ اسی لیے دیے تھے کہ مہنگائی اتنی ہو جائے, تو انہوں نے جو بات کی غلط نہیں کی تھی. اب آپ شوکاز نوٹس دینے پہ آئیں گے تو کس کس کو دیں گے؟ اگلے کچھ ہفتوں میں آپ دیکھیے گا کہ اور بہت سارے اسی طرح کے لوگ جو جناب پرویز خٹک صاحب اور نور عالم خان صاحب کی طرح باتیں کریں گے. اب کس کس کو نوٹس دیں گے؟ آپ اصل مسئلے کو حل کریں. جو مسئلہ ہے, جو مہنگائی ہے, جو غربت ہے, جو بے روزگاری ہے. آپ دیکھیں آج نور عالم خان نے یہ بھی کہا کہ میرے حلقے میں جو ہیں صوبائی حکومت نے اور چیف منسٹر جو کے پی ہے اس کے کہنے پر مظاہرہ کروایا گیا, ارینج مظاہرہ. اس طرح ارینج مظاہروں سے فرق نہیں پڑتا. آپ پالیسی ٹھیک کریں, آپ معاشی پالیسی ٹھیک کریں, آپ عوام کو ریلیف دیں. اب دیکھیں جو امارات پر وہ ہوا ہے, اپنا کیا نام ہے, حملہ ہوا ہے, جی. اس اٹیک سے پیٹرول جو ہے اور مہنگا ہو گیا ہے, اور وہ جو 2014 میں جو پیٹرول کی قیمتیں تھیں اس سطح پہ چلی گئی ہیں. بالکل صحیح. تو اس صورتحال کو آپ کیسے روکیں گے, کیسے کنٹرول کریں گے؟ لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ لوگوں کو گیس نہیں مل رہا, بل مل رہے ہیں. یہ معاملات شو کاز سے حل نہیں ہوں گے. شو کاز سے حل نہیں ہوں گے. جو اصل پالیسی میٹرز ہیں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جو اصل کام ہے کرنے کا وہ کرنے. یہ شو کاز نوٹس آپ دیتے رہیں, یہ میڈیا پہ چلتے رہیں گے, ہمیں بھی ٹائم مل جائے گا, یہ چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. لیکن اصل جو ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے. اصل ایشو حل کرنے کے لیے نہ گورنمنٹ توجہ دے رہی ہے, نہ اپوزیشن کے پاس کوئی پلان ہے, نہ گورنمنٹ کے پاس. اور سارا زور یہ ہے کہ وہ ترجمان آ کر تسلیاں دیتے ہیں کہ اس سال کی معیشت میں یہ بہتری آ رہی ہے اور ہم نے گیس کی قلت کے حوالے سے یہ کر دیا ہے اور گھریلو صارفین کو ہم ترجیح دے رہے ہیں اور کھاد کا بحران جو ہے ختم ہو رہا ہے. تو سارا زور اس پہ دینے کے لیے ہمیں پالیسی کی طرف جانا چاہیے, اور ظاہر ہے جب اس کا جواب جمع کروائے گا تو یہ کارروائی ہو جائے گی. لیکن گزشتہ روز تک چونکہ شوکاز نہیں تھا, آج باقاعدہ شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا, اس لیے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. کل جب ہم یہ بات کرے تو اس وقت تک شوکاز جاری نہیں ہوا تھا, تو اب ظاہر ہے یہ بات جو ہے وہ جو ہم نے کل کی تھی آج وہ تصدیق اس کی ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سجاد ترین صاحب, جب ہم دیگر واقعہ معاشی صورتحال کا ذکر کر رہے ہیں, سیاسی صورتحال کا ذکر کر رہے ہیں, وہاں پہ امن و امان کی اور سیکیورٹی کی بات, آپ کو پتہ ہے نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ایک ڈاکومنٹ انہوں نے دیا اور اس کے بعد وہ بھی خیر پبلک نہیں ہوا, لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں سب سے بہتر جو معاشی سیکیورٹی ہے. معاشی سیکیورٹی تو چلیں وہ سب کو نظر آ رہی ہے کیا ہے اور کیا نہیں ہے.
یہ جو ایک عام آدمی کی سیکیورٹی ہے، اس ملک کا دارالحکومت ہے اسلام آباد، اس کا علاقہ ہے کراچی، کمپنی G9 آپ کو پتہ ہے سیکٹر ہے، اور جیلانی چوک پر پولیس والوں پر فائرنگ کی گئی ہے، اور اس پہ اب وزیر داخلہ کا یہ بیان سامنے آ رہا ہے کہ جناب ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ کیا وہ دہشت گرد تھے یا کوئی اور تھے۔ اچھا، دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، آپ کو یاد ہوگا کہ پولیس والوں نے ایک نوجوان کو گاڑی میں گولیاں مار دیا تھا اور کہا تھا یہ ڈاکو ہے اور ڈاکے مار کے آ رہا ہے۔ جو بیچارہ ایک کوئی یہ جو مختلف رینٹ کار کی گاڑی کمپنی آئی ہوئی ہیں پاکستان میں، ان میں سے کوئی کمپنی تھی اور وہ چلا رہا تھا، اور وہ وہاں پہ کوئی سواری اتار کے یا کسی دوست کو ڈراپ کر کے آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جس کو انہوں نے مار دیا تھا۔ اور اس کے بارے میں بھی پہلے یہی کچھ کہا گیا کہ جی چور تھا، ڈاکو تھا۔ پھر اس واقعے کی بھی میں سمجھتا ہوں انکوائری ہونی چاہیے۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، آئندہ ایک دو روز میں ہم اس واقعے کے بارے میں دیکھ رہا ہوں، اپنے طور پر کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے، کیا صورت ہے۔ اسلام آباد میں بہت سارے پولیس کے تھانے ایسے ہیں جن کی زیر سرپرستی منشیات جو ہے وہ فروخت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے تھانے، جس میں ایک کراچی کمپنی بھی شامل ہے، اور بہت سارے جو منشیات کے ڈیلر ہیں وہ اس ایریے میں کام کرتے ہیں۔ پولیس کی اور ان کی آپس میں تصادم بھی ہوتا رہتا ہے۔ اگر یہ اس واقعے کی پوری ایک رپورٹ آ جائے، ایک انکوائری ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ دہشت گرد تھے، پھر اگر یہ دہشت گرد ہے، جس طرح جناب شیخ رشید صاحب نے کہا، اگر یہ دہشت گرد ہے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام آباد کو ہم نے کیسے محفوظ بنانا ہے۔ اب اسلام آباد کو محفوظ بنانے پر توجہ دینی چاہیے وزیر داخلہ کو۔ وزیر داخلہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب سیاسی جلسے جلوس اور دھرنے نہیں کیے جا سکتے، یہاں بڑے خطرے آئے، یہ ہے۔ آپ کیا اپوزیشن کو ڈرا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو ڈرا کے کیا؟ پاکستان کا آئین لوگوں کو احتجاج کرنے کا حق دیتا ہے، پاکستان کا آئین لوگوں کو حق دیتا ہے کہ پرامن احتجاج کریں اپنے حقوق کے لیے۔ آپ وہ کرنے کے لیے، شہر کو محفوظ بنانے کی بجائے آپ دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں۔ اس طرح کام نہیں چلتا، حکومتیں ایسی نہیں چلتی۔ آپ ابھی تک اس کی انکوائری کرتے، وہ پتہ کرتے کہ اس واقعے کے پیچھے کون ہے، یہ دہشت گرد ہیں تو ان کا نیٹ ورک کیا ہے۔ آج وزیر داخلہ کے پاس رپورٹ ہونی چاہیے تھی اور وہ باقاعدہ بریفنگ کرتے کہ جناب یہ فلانا نیٹ ورک ہے دہشت گردوں کا اور وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ کیا کوئی مسئلہ ہے کوئی چیز تلاش کرنی؟ جنرل مشرف پہ حملہ ہوا تھا، یہ جھنڈا چیچی ایک پنڈی میں جگہ ہے وہاں پر، اور اگلے 24 گھنٹے میں وہ سارے لوگ گرفتار ہو گئے تھے جو ملوث تھے، جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، جنہوں نے پلان کیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا۔ تو آپ یہ کام تو پولیس کا ہے نا کہ وہ یہ دیکھیں، یہ ساری نہیں، وزیر داخلہ کو ایک رپورٹ آج بتانی چاہیے تھی، قوم کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے یہ کون سا نیٹ ورک کر رہا ہے اور اس نیٹ ورک میں کون کون ملوث ہیں۔ یہ جو حملہ آور آئے ہیں جنہوں نے 2 پولیس والوں کو، ایک پولیس والا شہید ہو گیا ہے، یہ ان کے پیچھے کون تھا، کہاں سے اسلحہ لیا، کوئی رپورٹ قوم کو بتانی چاہیے۔ جب ہم یہ پروگرام صرف ایک ہی بات کہہ کہ آپ کہہ دیں کہ جی وہ آپ دہشت گرد آ گئے ہیں جی جلسے جلوس نہ کریں، اس طرح کام نہیں چلتے۔ چاہے وہ دہشت گرد ہیں، چاہے وہ کرمنلز ہیں، چاہے وہ منشیات فروش ہیں، وہ جو لوگ بھی ہیں ان کے سامنے آئے۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل ٹریس ہوئی ہے اور اس کے بعد کیا بات سامنے آتی ہے، لیکن اس میں یقینی طور پر وہ کرمنلز تھے، وہ منشیات فروش تھے، وہ دہشت گرد تھے۔ بہرحال ناکے پر کھڑے ہوئے پولیس والوں پر اٹیک جو ہے اس سے یہاں کے رہائشیوں کے لیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے شہر میں داخل ہوئے، ان کے پاس اسلحہ تھا، یہ کہاں سے آئے، ان کے پیچھے کون ہے، کہیں سے موٹر سائیکل لیا ہوگا، کہیں سے اسلحہ لیا ہوگا، یہ ساری چیزیں سامنے ہونی چاہیے تھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس جگہ پر یہ واقعہ ہوا ہے وہ شہر کا مطلب درمیانی حصہ ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی دور ہے یا وہ درمیان ہے شہر کا، مرکز ہے جی، وہاں پہ آپ، اور یہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں حکومت کو اور وزیر داخلہ کو ٹھنڈے دل سے ساری انکوائری کرنے کے بعد پھر میڈیا پہ آ کے قوم کو بتانا چاہیے، یہ اس طرح خوف زدہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل صحیح ہے، شہریوں کو بھی اور قوم کو بھی۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر داخلہ بہت جلد یہ حقائق بھی قوم کے سامنے رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اعتزاز ذکی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔